آج کے دور میں تقریباً جہاں پہ بھی جاتا ہوں نا، مجھ سے یہی سوال بار بار پوچھا جاتا ہے. یقین کریں میرا، میں جہاں پہ بھی چلا جاؤں نا، یہ مجھ سے ضرور سوال ہوتا ہے. بار بار یہ سوال تو لازمی ہوتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے. اور وہ سوال کیا ہے بھلا؟ کہ آپ دیکھیں یار، اسلام کے اب بہت سارے ورژنز ہیں، بہت ساری تفسیر کی ویڈیوز ہیں کہ قرآن مجید کی یہ معنی ہے. اتنی ساری ویڈیوز حدیث کے بارے میں ہمیں مل رہی ہیں، اور کچھ لوگ اس چیز میں مان رہے ہیں، کچھ لوگ اس بات میں مان رہے ہیں. یہ جو شیخ ہیں وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں، وہ شیخ ہیں وہ اپنا فتویٰ دیتے ہیں. میں ان کو فالو کروں یا میں ان کو فالو کروں؟ کوئی کہتا ہے یہ حلال ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ حرام ہے. اب میں کدھر سر ماروں؟ مجھے بتائیں. انتہائی کنفیوز ہوں میں. اب مجھے کیسے ہدایت ملے گی؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا جو میں فالو کر رہا ہوں وہ سب سے ٹھیک ہے؟ کیسے پتہ لگے گا؟ اتنی ساری انفارمیشن ہے، میں سب کو کیسے سمجھوں؟ اور یقین کریں میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں انفارمیشن ہے. ہر جگہ سے ہمیں ایک نیا نظریہ سننے کو مل رہا ہے، ایون اسلام میں بھی. اب اپنے درمیان میں دیکھیں جو اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ہم سارے یہاں کی رہائشی ہیں، لیکن جس طرح آپ نے اسلام کے بارے میں سیکھا ہے، جو آپ کے ساتھ بندہ بیٹھا ہے اس نے تو ویسے نہیں سیکھا. جو استاذ آپ کے تھے، جو شیخ آپ کے تھے، جو دروس آپ نے اٹینڈ کیے ہیں، وہ ایک دوسرے سے الگ ہیں. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے نظریے ہیں کہ ہم کس طرح جو ہے وہ اسلام کو دیکھ رہے ہیں. اور عام انسان جو ہے وہ پریشان تو ہوگا کہ بھائی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں. اور میں بتاؤں، یہ آیت ہے نا، یہ اس کا جواب ہے. میں ہدایت کی گارنٹی نہیں دیتا، نہ ہی یوٹیوب آپ کو ہدایت کی گارنٹی دیتا ہے، اور نہ ہی آپ کو گوگل جو ہے وہ ہدایت کی گارنٹی دیتا ہے، اور نہ ہی لوگ جو ہیں وہ آپ کو گارنٹی دے دیں گے بھائی ہدایت ملے گی. ہمیں صرف یہی سوچنا چاہیے کہ اصل ہدایت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. چاہے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہ ہو یا آپ کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح ہدایت دیں گے. یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں. اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ مانگ لیں تو پھر آپ کو نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر آپ کو پکا یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سیدھا راستہ دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہدایت کے دروازے ہیں وہ کھلے چھوڑے ہیں ان کے لیے جو واقعی میں ہدایت لینا چاہتے ہیں. ہمیں بس ان لوگوں میں سے بننا ہے جو خلوص کے ساتھ ہدایت مانگے بھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے وہ سورۃ الکہف میں ہے، اور میں سورۃ الکہف کے بارے میں جتنی بات کر لوں اتنا کم ہے. لیکن اگر آپ اصحاب الکہف کو دیکھیں، وہ غار والے لوگوں کو جن کے بارے میں ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، ان کے پاس کوئی نبی نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا، کوئی شیخ نہیں تھا ان کے پاس، کوئی صحابی نہیں تھا ان کے پاس. وہ تنہا تھے، اور وہ اس جگہ رہتے تھے جہاں ہر کوئی جو ہے وہ بت پرستی کر رہا تھا. اور وہ اس نتیجے پہ پہنچتے کہ بھائی جان خدا صرف ایک ہی ہے. آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں آپ کو کیا ملتا ہے، وہ ایگزیکٹلی یہی کہتے ہیں کہ لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز جو ہے دوسرے خداؤں کی عبادت نہیں کریں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کافی تھا کہ انہوں نے ہدایت دی. کوئی ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ان کے پاس. اللہ تعالیٰ کے اتنی کافی تھا کہ اللہ نے ہدایت دی، اور اتنی ہدایت دی کہ آج وہ لوگ جو دین کو پڑھتے ہیں سالوں سال، وہ ان کی تفاسیر پڑھتے ہیں ان نوجوانوں کی جن کو اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ تھا. اللہ اکبر. کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ملی، کیونکہ اللہ نے ان کو ہدایت دی. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی حالت کتنی تاریکیوں میں، کتنی نا امیدی نظر آتی ہے آپ کی حالت میں. جب آپ کو اللہ تعالیٰ میں امید ہو نا، یہ اتنا کافی ہے. خلوص کے ساتھ ہدایت مانگے.